الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ برادران اسلام، درس قرآن کی اس نشست میں آپ تمام حضرات کا استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن سے متعلق آج سورۃ الفجر سورہ نمبر 89 کی آیات 25-33 ہیں۔ آئیے پہلے ہم ان آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے بعد ان کا ترجمہ اور تفسیر سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، تو اس دن اللہ کے عذاب جیسا سخت کسی کا عذاب نہ ہوگا۔ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور اس کے قید و بند جیسی کسی کی قید و بند نہ ہوگی۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی روح، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو اپنے رب کی طرف چلی جا اس طرح کہ تو اس سے خوش، وہ تجھ سے راضی۔ فادخلی فی عبادی، لہذا میرے بندوں میں داخل ہو جا، یا دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ پس میرے بندوں میں داخل ہو جا۔ وادخلی جنتی، اور میری جنت میں چلی جا۔ آج جو پہلی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، آیت نمبر 25، اور اس کے بعد جو دوسری آیت ہے آیت نمبر 26، ان دونوں آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کی سختی کا بیان ہوا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کا عذاب کتنا سخت ہوگا، کتنا مشکل اور پریشان ہوگا، اس کا انسان تصور نہیں کر سکتا، اس کے بارے میں انسان سوچ نہیں سکتا۔ تو اس کی سختی یہاں سے بیان ہو رہی ہے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، تو اس دن یعنی قیامت کے دن اللہ کے عذاب کے جیسا کسی کا عذاب نہیں ہوگا۔ یہ بالکل حقیقت ہے۔ وہ اس طرح سے کہ دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے یہاں کی نعمتیں ہوں، یہاں کی لذتیں ہوں، یا یہاں کی تکلیف اور مصیبت، یہ سب چیزیں وقتی ہیں، عارضی ہیں، ٹیمپروری ہیں۔ جس طرح سے یہاں کی لذتیں عارضی ہیں، یہاں کی تکلیفیں بھی عارضی ہیں، ٹیمپروری ہیں۔ دنیا کے اندر کوئی شخص کتنا زیادہ عذاب دے دے، لیکن بہرحال موت کے ذریعے اس عذاب سے چھٹکارا مل جائے گا۔ کوئی بھی بڑا ظالم آدمی کسی انسان کو سخت سے سخت عذاب دے دے، پنشمنٹ دے، چاہے وہ کتنا ہی زیادہ سخت ہو، لیکن بہرحال موت کی وجہ سے اس عذاب سے وہ نجات پا جائے گا، چھٹکارا مل جائے گا اس کو۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی کسی شخص کو کتنے لمبے عرصے تک جیل میں ڈال کے رکھے اور وہاں بھی طرح طرح کی تکلیف دے، تو بھی موت کا فرشتہ آ کر اس کو اس تکلیف سے نجات دے دے گا۔ لیکن آخرت کا معاملہ یہ ہے، قیامت کا، کہ اللہ کے عذاب اور اللہ کی قید سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے موت بھی نہیں آئے گی۔ تو ظاہر بات ہے اس سے زیادہ عذاب اور کون سا ہو سکتا ہے؟ آدمی یہی تو چاہتا ہے کہ اس کو موت مل جائے، موت آ جائے، تکلیف سے گھبرا کر، تکلیف سے پریشان ہو کر، لیکن وہاں موت نہیں آئے گی، وہاں موت نہیں آئے گی۔ غالب نے شعر کہا تھا نا کہ مر کے بھی نہ ملا چین تو کدھر جائیں گے۔ انسان تو یہ سوچتا ہے کہ موت آ جائے تکلیف سے گھبرا کر، لیکن مر کر بھی اگر چین نہیں ملا تو پھر کہاں جائے گا؟ بلکہ صحیح حدیث میں روایت یہ بات ملتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کو بھی ایک چتکبرے مینڈے کی شکل میں، جس کا رنگ کالا اور تھوڑا سفید ہوگا، اس کی شکل میں موت کو لایا جائے گا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 7181، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی
قیامت کے دن موت کو ایک مینڈھے کی شکل میں لائیں گے جس کا رنگ سفید اور کالا ہوگا، جس کو ہم چتکبرا بولتے ہیں اپنی زبان میں۔ اس کو جنت اور جہنم کے پاس کھڑا کیا جائے گا۔ جنتیوں سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم لوگ جانتے ہو، هل تعرفون ھذا، اس کو تم لوگوں نے پہچانتے ہو کیا ہے یہ؟ سارے جنتی لوگ کہیں گے نام ھذا الموت، وہ کہیں گے اللہ یہ تو موت ہے۔ اس کے بعد جہنمیوں کے پاس لایا جائے گا، ان لوگوں سے کہا جائے گا کیا تم لوگ جانتے ہو یہ کیا چیز ہے؟ سب کہیں گے کہ اللہ یہ تو موت ہے۔ پھر اللہ کا حکم ہوگا اور اس کو ذبح کر دیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد اللہ کی طرف سے ایک آواز دی جائے گی فرشتوں کے ذریعے۔ جنتیوں سے کہا جائے گا کہ دیکھو ہمیشہ رہو، اب موت نہیں آنے والی ہے۔ جہنمیوں کو کہا جائے گا کہ اب ہمیشہ اسی حال میں رہنا ہے، تم کو موت نہیں آئے گی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آیت پڑھی، جب وہ آیت آپ سنیں گے اس کا ترجمہ، تو سوچئے کتنا افسوس کا مقام ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھی، سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 39، وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو اس رنج و غم کے دن کا ڈر سنا دیجئے۔ رنج و غم والا جو دن ہوگا اس کا ڈر سنا دیجئے، جس دن کے بارے میں وہ بالکل بے خبر ہیں، وہ بے ایمان ہو کر رہ گئے، وہ ایمان نہیں لایا اس دن پر۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بولیے کہ اس رنج و غم کے دن کا ڈر کیا ہوگا۔ وہ رنج و غم کا دن تو ہوگا ہی، افسوس کا دن ہوگا، لیکن ان لوگوں کے لیے افسوس کا دن ہے جو بے ایمان ہیں، جو آخرت کے بارے میں کوئی خبر نہیں رکھتے کہ آخرت بھی کوئی یقینی چیز ہے۔ تو یہ مطلب ہے اس آیت کا کہ اس دن اللہ کے عذاب جیسا کوئی عذاب نہیں ہوگا، اور اس دن اللہ کے قید و بند، یعنی اللہ جس طریقے سے جیل میں رکھیں گے اس جیسی کوئی جیل نہیں ہوگی۔ جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ ہر چیز کا خاتمہ موت کر دیتی ہے، ہر تکلیف کو موت ختم کر دیتی ہے، لیکن جب موت نہیں آئے گی اور موت کو بھی ذبح کر دیا جائے گا ایک مینڈے کی شکل میں، موت کو بھی جب ذبح کر دیا جائے گا اور انسان کی یہ کیفیت ہوگی کہ لا یموت فیہا ولا یحیا، بالکل ایسے ہی جس طریقے سے نہ موت آ رہی ہے، موت موت چلا رہا ہے لیکن موت نہیں آ رہی ہے، زندگی بھی نہیں اور موت بھی نہیں، عجیب کیفیت ہوگی۔ اور جہنم کی عذاب اور وہاں کی آگ کی سختی کا اندازہ اس حدیث سے ہوتا ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم حدیث نمبر 7165، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نارکم ہذہ التی یوقد ابن آدم، کہ تمہاری یہ آگ جسے انسان جلاتا ہے، یہ آگ، اس آگ کے مقابلے میں 69 درجہ زیادہ جہنم کی آگ سخت ہوگی، 69 درجے زیادہ وہ گرم ہوگی، سخت ہوگی، وہ اس کی تپش ہوگی۔ صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کی جو یہ آگ ہے یہی تو کافی ہے انسان کو جلانے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو جہنم کی آگ 69 گنا زیادہ بڑھی ہوئی ہوگی دنیا کی آگ کی سختی اور اس کی تپش سے۔ اور آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلھا مثل حرھا، کلھا مثل حرھا، کہ دنیا کی جو آگ ہے جس طریقے سے جلاتی ہے، جہنم کی آگ کے جو 69 درجے زیادہ ہیں، 69 درجے، تو یہ مت سمجھو کہ کوئی بھی حصہ دنیا کی آگ سے تپش میں اور جلن میں کم ہوگی، نہیں نہیں، جس طریقے سے دنیا کی آگ جلانے میں تپش رکھتی ہے، جتنی اس کی سختی ہوتی ہے اور شدت ہوتی ہے، جہنم کی آگ کے ہر حصے کا یہ عالم ہوگا۔ تو فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، کہ اس دن اللہ کے عذابوں جیسا کسی کا عذاب نہیں ہوگا۔ اور دوسرا مطلب علماء تفسیر نے یہ بیان کیا ہے کہ یہاں انسانوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو تم جہنم کے وہاں کی سختی کو، وہاں کی پنشمنٹ کو دنیا کے پنشمنٹ کی طرح نہ سمجھو، کہ جس طریقے سے دنیا کی حکومتیں، یہاں کے جو بادشاہ ظالم لوگ ہیں، کمزور لوگوں پر یا مجرموں کو سزائیں دیتی ہیں، تو اللہ کی سزا ویسی نہیں ہوگی۔
اللہ ایسی سزا دے گا کہ وہ ایسی سزا نہ کبھی کسی نے دی ہوگی اور نہ ایسی سزا کوئی دے سکتا ہے۔ دونوں بات ہے، ایسی سزا کبھی کسی نے نہیں دی ہوگی اور نہ ایسی سزا کوئی دے سکتا ہے۔ اس کے بعد جو آیت ہے، انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کا بیلنس رکھا ہے، ایسا نہ ہو کہ خالی جہنم کا ذکر ہو تو انسان بالکل مایوس ہو کر رہ جائے، نا امید ہو کر رہ جائے کہ اب کیا ہوگا۔ نہیں، اللہ نے فوراً اس کے ساتھ جنت کا بھی ذکر کیا ہے، اپنی نعمتوں کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ اس کے بعد اللہ فوراً فرما رہے ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی۔ تو فیومئذ لا یعذب عذابہ احد ولا یوثق وثاقہ احد، کہ اس دن اللہ کے عذابوں جیسا کسی کا عذاب نہیں ہوگا۔ اور دوسرا مطلب علماء تفسیر نے یہ بیان کیا ہے کہ یہاں انسانوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو، تم جہنم کے عذاب کو، وہاں کی سختی کو، وہاں کی پنشمنٹ کو دنیا کے پنشمنٹ کی طرح نہ سمجھو، کہ جس طریقے سے دنیا کی حکومتیں، یہاں کے جو بادشاہ ظالم لوگ ہیں، کمزور لوگوں پر یا مجرموں کو سزائیں دیتی ہیں، تو اللہ کی سزا ویسی نہیں ہوگی۔ اللہ ایسی سزا دے گا کہ وہ ایسی سزا نہ کبھی کسی نے دی ہوگی اور نہ ایسی سزا کوئی دے سکتا ہے۔ دونوں بات ہے، ایسی سزا کبھی کسی نے نہیں اور نہ ایسی سزا کوئی دے سکتا ہے۔ اس کے بعد جو آیت ہے، انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کا بیلنس رکھا ہے، ایسا نہ ہو کہ خالی جہنم کا ذکر ہو تو انسان بالکل مایوس ہو کر رہ جائے، نا امید ہو کر رہ جائے کہ اب کیا ہوگا۔ نہیں، اللہ نے فوراً اس کے ساتھ جنت کا بھی ذکر کیا ہے، اپنی نعمتوں کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ اس کے بعد اللہ فوراً فرما رہے ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی روح۔ اس سے پہلے جو آیت نمبر 15 ہے اور آیت نمبر 16، ان دونوں آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا ہے کہ جب ان کو اللہ کی طرف سے نعمتیں ملتی ہیں، دولت ملتی ہے، مال اور اسباب سارے مل جاتے ہیں، تو وہ بہک کر اترانے لگتے ہیں، وہ گھمنڈ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور ذرا روزی میں کوئی کمی ہوئی، کمائی میں کوئی کمی ہوئی، تو وہ بالکل دل شکستہ ہو کر، بالکل مایوس اور نا امید ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اور اللہ نے ان کا انجام بھی بیان کر دیا۔ بالکل اس کے فوراً بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کا انجام بیان فرما رہا ہے کہ جن لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب ان کو نعمت ملتی ہے، دولتیں ملتی ہیں، دنیا کے اسباب ملتے ہیں، دنیا کی چیزیں ملتی ہیں، تو وہ اس کو اپنے رب کی طرف سے ایک شکر کا امتحان سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے شکر کا امتحان لے رہا ہے کہ میں نے اپنے بندے کو یہ ساری چیزوں سے نوازا ہے، تو میرا بندہ ان چیزوں کو پا کر میرا شکریہ کتنا ادا کرتا ہے۔ ایسے اللہ کے بندے اس چیز کو اپنے رب کی طرف سے ایک شکر کا امتحان سمجھتے ہیں۔ امتحان صبر میں بھی ہوتا ہے اور امتحان شکر میں بھی ہوتا ہے۔ شکر کا امتحان یہ ہے کہ انسان کو جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کے اوپر انسان خرچ کرے۔ ایسے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح میرے رب نے میرے اوپر انعام فرمایا ہے، میں بھی اللہ کے بندوں پر ان چیزوں کو خرچ کروں۔ اور جب ان کے اوپر کوئی تنگی آتی ہے، روزی میں تنگی یا کوئی اسباب میں تنگی، تو وہ اس کو اپنے رب کی طرف سے صبر کا امتحان سمجھتے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ میرے صبر کو آزما رہا ہے، میرے صبر کا امتحان لے رہا ہے۔ شکر کا امتحان ہو چکا، اس میں وہ کوشش یہی کرتا ہے کہ میں ہر طرح سے کوشش کروں کہ میں اس امتحان میں کامیاب ہو جاؤں۔ جب روزی کی تنگی میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے رب کی طرف سے میرے صبر کا امتحان ہو رہا ہے کہ میں کتنا صبر کرتا ہوں، اور پھر وہ انسان اپنی جان کی بازی لگا دیتا ہے کہ میں اس صبر کے امتحان میں بھی بالکل کامیاب ہو کر نکلوں۔ جن لوگوں کے حالات ایسے ہوں کہ نعمتیں مل کر اللہ کے شکر کے امتحان میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور نعمت جب چھین لی جاتی ہے کسی مصلحت کی وجہ سے یا روزی میں کوئی تنگی ہوتی ہے، اور پھر اللہ ان کے صبر کو آزماتا ہے، ٹیسٹ لیتا ہے ان کے صبر کا، اس میں بھی کامیاب ہو کر نکلتے ہیں، تو اللہ ایسے لوگوں کو خوشخبری دے رہا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی روح، جس کا دل دونوں حالتوں میں مطمئن رہتا ہے۔ نعمت ملی، دولتیں ملی تو اللہ کا شکر ادا کیا،
اس کی نعمت کا شکر ادا کیا. اس کی نعمت کا شکریہ کیا ہے؟ کہ اللہ کے بندوں پر، مستحقین پر اس کو خرچ کیا جائے. اور جب اللہ نے روزی میں کوئی تنگی کر دی، نعمتوں کو کسی سبب کے ذریعے چھین لیا یا کم کر دیا، تو وہ اس پر صبر کرتے ہیں، جمے رہتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو خوشخبری دی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی روح. اصغر گونڈوی ایک بہت بہترین شاعر گزرا ہے، اس نے ایک شعر کہا ہے کہ چلا جاتا ہوں ہنستا کھیلتا موجے حوادث سے، اگر آسانیاں ہوں زندگی دشوار ہو جائے. میں نے تو بالکل حالات کا مقابلہ کرنا سیکھ لیا ہے، تو میں تو ہنستا کھیلتا حالات سے گزر جاتا ہوں، مجھ کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے، میں عادی ہو چکا ہوں. اگر آسانیاں ہوں زندگی دشوار ہو جائے، میں نے اپنے آپ کو اس کا عادی بنا لیا ہے کہ حالات جب بھی آئیں گے میں ان حالات کا سامنا کروں گا اور بالکل ڈٹے رہوں گا راہ راست پر. تو یا ایتھا النفس المطمئنہ ایسے لوگوں کے لیے کہا گیا ہے. تو بہرحال اس کے اندر وہ تمام مومنین داخل ہیں، وہ تمام مسلمان داخل ہیں جن کی کیفیت یہ بتائی گئی ہے کہ جب ان سے کوئی نافرمانی ہو جاتی ہے تو وہ بالکل بے چین ہو جاتے ہیں اور ہر وقت اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کا کوئی بھی قدم اٹھے تو وہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں اٹھے. کیا کہا جاتا ہے اس انسان سے جس کی یہ کیفیت ہو؟ جیسا کہ میں نے بتایا، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو لوٹ جا اپنے رب کی طرف اس طرح سے کہ تو اپنے رب سے راضی اور تیرا رب تجھ سے راضی. اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی سے بڑھ کر اور کون سی چیز ہو سکتی ہے؟ ہم جس ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے ہیں، ہم جس ادارے میں کام کرتے ہیں، اگر اس ادارے کا باس ہم سے کہہ دے کہ کوئی فکر نہیں میں تم سے خوش ہوں، ظاہر بات ہے وہ انسان پھولے نہیں سمائے گا. وہ سوچے گا کہ میرا باس کا ہاتھ میرے پیٹھ پر ہے، میرے سر پر ہے، وہی مجھ سے کہہ رہا ہے کہ میں تم سے خوش ہوں، سرٹیفکیٹ دے رہا ہے اپنی خوشی کا، خوشنودی کا اور رضامندی کا. تو میرے لیے اس سے بڑھ کر اور خوشی کا کیا مقام ہو سکتا ہے؟ میری نوکری فکس، میری ملازمت فکس. اللہ جو تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ ایسے اطمینان والی روح سے، ایسے انسان سے جو اللہ کے اطاعت میں ہر وقت اپنی زندگی بسر کرتا ہے، کہا جاتا ہے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو اپنے رب کی طرف لوٹ کر چلی جا اس طرح سے کہ تو اپنے رب سے راضی اور تیرا رب تجھ سے راضی. یہاں ایک سوال اٹھتا ہے، یہ کیسے پتا چلے کہ انسان اپنے رب سے راضی اور اللہ اس سے راضی؟ علماء تفسیر نے اس کا سیدھا سادہ یہ جواب دیا ہے کہ کسی انسان کو اس بات کی اگر توفیق مل گئی کہ جو کچھ اللہ نے اس کو دیا ہے اس پر وہ خوش ہے اور وہ اللہ کے تمام احکام کو بجا لاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بھی اس سے خوش ہے. اگر اللہ اس سے خوش نہ ہوتا، اللہ اگر اس سے راضی نہ ہوتا، تو اس کو اس بات کی توفیق نہ ملتی کہ جو کچھ اللہ نے اس کو دیا ہے اسی پر وہ اکتفا کر لے، اسی پر وہ خوش اور مطمئن ہو جائے. انسان کا اللہ کے احکام پر عمل کرنا، اللہ کے احکام کو بجا لانا اور اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس پر راضی اور خوش ہونا، اس بات کی علامت اور پہچان ہے کہ اللہ بھی اس سے خوش ہے. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، لوٹ جا تو اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی. علماء تفسیر نے یہاں دو باتیں کہی ہیں کہ یہ جو بات کہی جائے گی ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ لوٹ جا اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اپنے رب سے راضی اور تیرا رب تجھ سے راضی، یہ کب کہا جائے گا؟ آیا موت کے وقت یہ بات کہی جائے گی یا قیامت کے دن یہ بات کہی جائے گی؟ یہ بات کب کہی جائے گی؟ بہت بڑے عالم دین جن کی تفسیر کے بارے میں بارہا آپ نے سنا ہے، تفسیر طبری، تو تفسیر طبری کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ یہ موت کے وقت کہا جائے گا، جب انسان کی روح نکلنے والی ہوگی، جب فرشتے آئیں گے روح نکالنے کے لیے تو کہیں گے کہ دیکھو غم کرنے کی ضرورت نہیں، تم اپنے رب کے پاس جا رہی ہو، تم اپنے رب کے پاس جا رہی ہو اس بشارت کے ساتھ کہ تیرا رب تجھ سے خوش ہے اور تو بھی اپنے رب سے خوش ہے. یہ موت کے وقت کہا جائے گا. اس انسان کے لیے خوش قسمتی کی بات ہے
جس سے یہ بات کہی جائے گی۔ کیا کہا جائے گا؟ وہ آگے اللہ فرما رہے ہیں فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، جاؤ میرے نیک بندوں میں داخل ہو جاؤ، وَادْخُلِي جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ظاہر بات ہے سب کچھ اللہ نے بنایا ہے، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ علماء تفسیر نے اس کا جواب دیا ہے کہ میری جنت سے دو بات کی طرف اشارہ ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جنت کی عظمت بتانا مقصود ہے، جنت کی عظمت کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ یہ جنت کسی کی نہیں، ویسے ہر چیز اللہ کی ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ جس طریقے سے دنیا کا کوئی آدمی کسی آدمی کو چاہے اور کہہ دے کہ یہ تو میرا آدمی ہے، تو وہ شخص خوش ہو جاتا ہے کہ بادشاہ یا فلاں میرا باس مجھ کو میرا اپنا آدمی کہہ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جنت کو کہہ رہے ہیں کہ میری جنت میں داخل ہو جاؤ، یہ جنت کی عظمت کی طرف اشارہ ہے۔ اور دوسرے اس بات کا اشارہ ہے، اس بات کی طرف کہ جنت اللہ کی خوشنودی اور رضا کی نشانی ہوگی۔ یہاں ایک حدیث نوٹ کی ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 6507۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، اللہ بھی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اللہ اس سے ملاقات کرے، اور جو شخص اللہ سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے، اللہ بھی اس بات کو ناپسند کرتا ہے کہ اس سے ملے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یا حدیث کے اندر یہ بات بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے کسی بیوی نے کہا، اے اللہ کے رسول ہم تو موت کو ناپسند کرتے ہیں اور موت کے ہی ذریعے ہم موت کو ناپسند کرتے ہیں، انا لنکرہ الموت، اور موت ہی کے ذریعے اللہ سے ملنا ہو سکتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بات یہ نہیں ہے، بات یہ نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ جب کسی شخص کی روح کو قبض کیا جائے گا، فرشتے آئیں گے روح قبض کرنے کے لیے، اور بشارت لے کر آئیں گے اور خوشخبری لے کر آئیں گے اللہ کی خوشی کی اور خوشنودی کی، تو خوش ہو کر اس کی روح کہے گی کہ آج کے دن میرے نزدیک موت سے زیادہ کوئی چیز پسندیدہ نہیں ہے۔ یہ مومن کے ساتھ ہوگا، اور جب کافر کی روح قبض کی جائے گی اور فرشتے اللہ کے عذاب کی خبر سنائیں گے، تو اس کے نزدیک موت سے زیادہ ناپسند کوئی چیز نہیں ہوگی، کوئی چیز ناپسند نہیں ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بتایا کہ موت کو پسند کرنے کا مطلب کیا ہے، کہ جب انسان خوشخبریوں کو دیکھے گا فرشتوں کے ذریعے تو انسان خوش ہو جائے گا اور موت کو اپنی سب سے زیادہ پسندیدہ چیز سمجھے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری دے رہے ہیں فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جنتی، تم لوگ میرے نیک بندوں میں داخل ہو جاؤ اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ بس اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی جنت خاص میں داخل فرمائے، اور اس جنت میں داخل فرمائے جس کی دعا کرنے کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دیکھو جب بھی دعا کرو جنت کی تو اللہ سے جنت الفردوس کی دعا کیا کرو، کیونکہ یہ جنت کا سب سے اونچا درجہ ہے۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے ہر ایک کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت خاص سے ہمارا اور آپ کا ٹھکانہ جنت الفردوس میں فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ غفور، اللہ رحیم، اللہ